اہل معرفت جو ہوتے ہیں ان کی زندگی معرفت والی ہوتی ہے، وہ پھر ان کی زندگی غافلوں جیسی نہیں ہوتی۔ معرفت جب انہیں نصیب ہو جاتی، پہلے تو ہمارے زمانے میں معرفت کا ذہن ہی نہیں، ہمارا شوق نہیں معرفت حاصل کرنے کا۔ ہم کچھ کلو کال کی باتیں سیکھنے کے عادی ہیں، جن سے ہم کسی مجلس میں محفل میں بیٹھیں تو میلہ لوٹ سکیں، وہ باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ اہل معرفت کی جو گفتگو تھی، اہل معرفت کی، وہ اہل معرفت ہی جانتے تھے، وہ اشاروں کنایوں سے بات سمجھ جاتے تھے، انہیں زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، چونکہ وہ بات کو سمجھنے کے عادی تھے۔ جیسے جیسے انسان غافل ہوتا جاتا ہے نا، اس کی معرفت ختم ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے معرفت کا نور چلا جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے معرفت کا نور چلا جاتا ہے، بہت زیادہ کھانے سے معرفت کا نور نہیں۔ حلال بھی کھائیں لیکن اتنا نہ کھائیں کہ کھانے کو لے کے پھر چلنا پڑے۔ کھانا معتدل، اس پر باقاعدہ علماء نے بحث کیا ہے کہ زیادہ روٹی کھانے سے شہوت پیدا ہوتی ہے، زیادہ روٹی کھانے سے نیند آتی ہے، غفلت ہوتی ہے۔ یہ جو مزاج بن گیا نا برزی کا کھانا اور پھر کھاتے ہی جانا، یعنی صبح ناشتہ کرنا اور پھر دوپہر کے لیے اسی وقت چھوٹا گوشت لے آنا اور لا کے دے دینا، اور چھوٹا گوشت ابھی پک رہا ہو گھر میں اور کھانے کی تیاری ہو تو شام کے لیے پروگرام بنا لینا کہ آج روٹی گھر سے نہیں کھانی، آج تکے کباب کھانے ہیں، تو اس سے غفلت پیدا ہوتی۔ اس سے غفلت، امام غزالی فرمایا کرتے تھے، نفس کو بھوکا رکھو گے تو گناہ کا عادی نہیں بنے گا، اس کو کھلاتے بڑھائیں، یہ بڑا موٹا تازہ ہو جاتا ہے، بہت کھلاتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ بولتے جاتے ہیں، معرفت کا نور ختم ہو، انہیں خود نہیں یاد رہتا کہ کل کیا کہا تھا، 2 گھنٹے پہلے میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ باتیں بڑی کرتے ہیں، گفتگوئی بڑی کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام باتیں کرتے تو اتنی ٹھہر ٹھہر کے کرتے کہ اگر ہم حضور کی باتوں کو گننا چاہتے تو گن بھی سکتے تھے۔ یہ انداز تکلم تھا نبی کریم علیہ السلام، مختصر سا بات کرنا، جامع سی بات کرنا، تفصیلات میں نہ جانا، اور کوشش کرنا کہ تھوڑے جملوں میں، سادہ جملوں میں اپنا موقف، اور کم بولنا، چپ رہنا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس آدمی کو خاموش دیکھو نا وہ معرفت والا ہے، اس کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں کچھ ملے گا، اور جس کو دیکھو نا وہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہا، ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی، تو فرمانے لگے خالی ہے بیچارہ، یہ باتوں کے گورکھ دھندے میں رہتا ہے، گفتگو کا دھنی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ تو زیادہ کھانے سے معرفت کا نور، پھر اسی طرح سے زیادہ بولنے سے، پھر جب آپ زیادہ سوتے ہیں، بڑی پیاری ہے بعض لوگوں کو نیند، جمعے والے دن بھی سو جاتے ہیں مسجد آ کے، یعنی اتنا ٹھنڈا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بس نیند ہی نیند رہ گئی۔ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ اگر تو آپ کا ذہن بن گیا نا کہ نیند پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ 16 گھنٹے سے بھی پوری۔ آپ کبھی تجربہ کر لیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 20 منٹ سو کے اٹھ جائیں تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر کی اس بات کا قائل ہوں کہ 8 گھنٹے کم از کم سونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کبھی 10 گھنٹے سونے سے بھی سستی جاتی، مطلب اور سونے کو دل کرتا ہے، اور سونے کو دل کرتا ہے، اور کبھی آپ نے یوں کر کے آنکھ لگائی 20 منٹ اور اٹھے تو فٹافٹ طبیعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ فریش کرنا، سکون دینا، یہ مالک کی مرضی ہے۔ اس سے نا چست زندگی مانگیں کہ یا اللہ چستی والی زندگی دے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جہاں بٹھاؤ سو گئے، جہاں کھڑا کرو سو گئے، بس سونے ہی آئے ہیں دنیا میں۔ او بھائی جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونا ہی ہے نا قیامت تک قبر میں، کوئی اور کام تو نہیں نا۔ تو جہاں اللہ نے جاگنے کا موقع دیا وہاں تو جاگے نا، اور جاگیں تو کسی کام لگیں، ضائع نہیں کریں وقت کو، عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ اللہ کریں، اپنے مزاج کو بدلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جائے، یہ فلانے صاحب جا رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہے۔ لیکن ہمیں شوق بڑا ہوتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ جدھر میں جاؤں میں ہی میں ہو جاؤں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی کئی دفعہ مسائل بنتے ہیں۔ آپ زندگی میں روٹین کے بہت سارے کام نہیں کر سکتے، آپ بہت ساری ایسی جگہوں پہ نہیں جا سکتے، پبلک پلیسز پہ جہاں آپ کو بڑی ایمرجنسی ہے، ضرورت ہے۔ آپ کی جو نارمل لائف ہوتی ہے زندگی کی، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ ایسے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں زمانے میں۔
تو اہل معرفت چھپنے کی کوشش کرتے، اپنے آپ کو بچاتے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ دل تڑپ رہا ہے، جل جل رہا سینہ کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، جل جل رہا ہے سینہ، مجھے گرد میرا ہے کوئی جہاں میں بھی پکار گا، نہیں دور ہے مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، جل جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا